اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما. اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، اور تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان پروگرام میں آج آپ سینٹ جولین بستی کی نور مدینہ مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ عرس سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر مسجد کی تعمیر کے 100 سال پورا ہونے پر بھی خاص دعائیں کی گئیں. دراصل مسجد کی تعمیر سن 1920 میں ہوئی اور تب سے وقتاً فوقتاً اس میں توسیعی کام یعنی ایکسٹینشن ورک ہوتے رہے. پہلے اس مسجد کا نام سینٹ جولین ولاج مسجد تھا اور بعد میں اس کا نام نور مدینہ مسجد رکھا گیا. یہ نام مرحوم مولانا شمیم اشرف ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا بقول مسجد کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر کریمان صاحب. Deux fonctions qui nous peut célébrer en même temps. Première fonction, c'est Ur Sharif du Sultan al-Awliya, le roi des Awliya, Hazrat Sayyidina Sheikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, Ghawsul Azam, Ghaws Pak radiallahu ta'ala anhu. Deuxième fonction, c'est la célébration du 100e anniversaire de nos masjids, le centenaire du Nour Madina Masjid de Saint-Julien Village. Le masjid fut construit sur une superficie de 25 ph et le quotidien mensuel de ma norme, c'était 25 sous par mois. Mais à l'époque, moi, nous connaissons un roupie china, un très grand valeur. مسجد کے 100 سالہ جشن کے موقع پر اس تقریب سعید میں حاضر مہمانان کو شال پیش کیے گئے. محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بھی جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی پروگرام میں قرأت، نعت و منقبت اور بیانات شامل رہے. سینٹ جولین بستی کی نور مدینہ مسجد میں منعقدہ سالانہ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر اہل بستی نے باری باری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس طرح نذرائن عقیدت پیش کیے. میرے دل کی زمین
قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، کہ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، کہ خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہے قسمت میں دیکھایا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی،
ताज رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے اور مشکل جب بھی سر پر آئی میرا مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آرے آئی جب میں نے تجھے پکارا یا غوث میں نے تجھے پکارا جب میں نے تجھے پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پہ ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی جھنڈے کے شہزادے جی میرے پیر دستگیر ارے جھنڈے کے شہزادے جی میرے پیر دستگیر تم جو چاہو رنگ جو علم سب دور میرے ہو جائے دور میرے ہو جائے غوث پیا حسنین کے صدقے مجھ پہ کرم فرمائیے مجھ پہ کرم فرمائیے میری مشکل غوث پیا حل کیجئے میری مشکل غوث پیا حل کیجئے میں ہوں بکھاری میری جولی بھر دیجئے جولی بھر دیجئے غوث کرم کی ایک نظر کر دیجئے غوث کرم کی ایک نظر کر دیجئے میں ہوں بکھاری میری جولی بھر دیجئے جولی بھر دیجئے بعد اعظم مولانا فائز نوری دامت برکاتہ عالیہ نے خوف خدا کے حوالے سے یہ چند کلمات کہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے مقام کو 11ویں پارے کے اندر بیان فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم اور آگے فرمایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آئے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور ایک جگہ پر فرمایا گیا
ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پتہ کیا چلا، جتنے بھی اولیاء کرام کی تاریخ اور سیرت پڑھیں گے، سب سے پہلی چیز ان کے اندر جو پائی جائے گی وہ کیا؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دو مقام پر نہیں، جو 88 مقام پر یعنی 88 ٹائمز یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطاب فرمایا ہے، اس میں اکثر جگہوں پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ خاص طور پر جو ایک آیت کریمہ ہے وہ بھی 11ویں پارے کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا کہ ایمان والا ڈرتا بھی ہے، تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کرتا ہے، اور جو چیز اس کو ملی ہوئی ہے تقوی اور پرہیزگاری وہ بڑی قیمتی شے ہے، بڑا اعلیٰ جوہر ہے، لیکن اتنی پر بس نہیں ہے۔ بندہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہو جائے، لیکن اسے ضروری ہے اچھے لوگوں کی صحبت اور اچھے لوگوں کا ساتھ۔ جس طرح بندہ اکیلے ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، چوری اور ڈکیتی کا خوف لگا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چور چوری کر لے جائے، مار ڈالے۔ اس لیے جب چند لوگ ہوتے ہیں تو چوری کا ڈر اور خوف کم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ ایمان والا ہے، متقی اور پرہیزگار بھی ہے، اسے ضروری ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ وہ اولیاء کرام کی ذات ہوتی ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی تقوی اور پرہیزگاری کوٹ کوٹ کے بھرے ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاہ جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یا اعلیٰ حضرت ہوں، یا اس وقت کے اللہ کے ولیوں کو دیکھنا ہو تو پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ابھی چند ہفتے پہلے گزرے، حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اللہ کے ایک ولی تھے۔ اور آپ کے موریشس کے اندر جو بہت بڑے ولی کامل تھے جن کو آپ مفتی موریشس کہتے ہیں اور مفتی اعظم موریشس کے نام سے جانتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی شمیم اشرف اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات کو قبول فرما کر کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی سیرت اور ان کی جو طبیعت کو آپ دیکھیں، جو اللہ کے ولیوں کے جو اوصاف ہوتے ہیں ان کے اندر بھرپور انداز میں پائے جاتے ہیں۔ صرف چھوٹی مثال، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، فرمایا گیا کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض و واجبات اس پر کیے ہیں اس کو جو ہے کبھی نہ چھوڑے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جن چیزوں کو اللہ نے منع فرما دیا ہے اس کے قریب نہ جائے۔ جو بھی اللہ کے ولی ہوں گے تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اور ان کے اوصاف جہاں پر فرمایا گیا متقین ہوتے ہیں، تقوی پرہیزگاری والی ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا توابین ہوتے ہیں کہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، کہیں فرمایا گیا محسنین ہیں، کہیں مقسطین ہیں، اور کہیں شاکرین، کہیں صابرین۔ گویا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت بیان کی گئی۔ تو ہم اور آپ یہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے جو ہے گویا کی گروہ کے ساتھ میں ہیں، اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی کامیابی لازمی ہے۔ یہ شرط یہ ہے کہ ہم ان کا دامن تھامے رہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ اللہ کے ولیوں کے جو فضائل و مناقب ہیں جن کو بھی پڑھنا دیکھنا اور قرآن کے اندر بھرپور انداز میں بیان کیا گیا ہے، چاہے جو حضرت سلیمان کے زمانے کا حضرت عاصم بن برخیہ ہو، جو قرآن کے اندر سورہ نمل سورہ ہے اس کے اندر ان کے جو ہے مراتب اور مقام کو بیان کیا گیا کہ چند لمحوں میں بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے بلقیس کا تخت اٹھا کر کے لا کر کے پیش کر دیے۔ یہ طاقت ان کے اندر آئی کہاں سے؟ حالانکہ وہ نہ نبی تھے اور نہ ہی جو کوئی فرشتے تھے، بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر اور خادم تھے۔ جب ان کے اندر اتنی طاقت و قوت آ گئی تو امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر میں اگر غوث پاک ہوں اور ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیں، مردے کو زندہ کر دیں، یہاں تک کہ جو ہے کھائی ہوئی جو ہے
ہڈیاں ہوتی ہیں جس کو جو مرغے کا جو قیل ہے اس کو قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کر دیں تو کون سی تعجب کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کو طاقت دی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب غیروں کو طاقت و قوت شیطان کو دی ہے تو اپنے دوستوں کو کیوں نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کو اسی مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے, اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین, اس وقت آپ سینٹ جولین کی نور مدینہ مسجد میں منعقدہ سالانہ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر مسجد کے 100 سال پورا ہونے پر خاص انتظامات بھی کیے گئے. حافظ رفیق پنکن صاحب کا تعلق بھی اس مسجد سے رہا ہے. آپ نے ان الفاظ میں اپنے تجربات کا اظہار کیا. Ça fait 51 ans depuis que Mochi Sochi Darul Ulum Alimia Phoenix Mochi fait imamat dans sa masjid là. Il arrive 51 bonnes années. Et alhamdulillah, Allah tabarak wa ta'ala sous fazl karam depuis Darul Ulum Mochi déjà al faire tarawih dans masjid Nourul Iman Bobassin. Et après, c'est mon fin vin dans sa masjid ici là même, mon fin travail, mon fait namaz et tarawih, mukammal Quran, et Allah Ta'ala, so fazl karam, ek moban ustad zo dua. Et spécialement, marhum Hafiz Talibuddin Qudrat, rahmatullahi ta'ala alayh, qui m'ont récite 41 bananes namaz et tarawih dans mon zindagi. Mukammal Quran. Et ici, un petit endroit, beaucoup de gens qui peuvent venir namaz. Et parmi là-dedans, marhoum Kassam Kariman, nous avons besoin de football dans l'après-midi, pendant le week-end. Nous avons un infirmier, seulement nous donne nous coup de main. Et ensemble, les autres bonnes camarades. Ce qui est plus intéressant, à part namaz, dans cet endroit-là, il y a beaucoup de gens qui sont des professionnels, il y a fini intégral, et il y a des adultes qui sont chillés dans la madrasa. Je veux dire, il y a 51 bonnes années qui nous travaillent dans la madrasa ici. Ces enfants-là, ils sont des professionnels, ils sont chillés dans la madrasa. Et parmi les activités, qui nous a gagné l'occasion d'organiser la mer près, nous pouvons aller à la mer, nous pouvons faire namaz, nous pouvons faire programme là-bas, après nous retourner à soir. Et ça bonne activité là même qui, alhamdulillah, faire ça à l'époque là, dans sa zamana là, les enfants apprennent. Veut dire qu'il y a une activité, et aujourd'hui, alhamdulillah, ça même une activité qui besoin de mettre. Et beaucoup, il y en a un parmi qui m'ont encore rappelé, c'est dans la famille Kadarou, il y en a Youssouf avec son frère qui sont dans la madrasa. Pour ça, l'âge là, ils sont bien grands aussi. Il y en a qui sont plus grands que moi, mais ils peuvent apprendre, alhamdulillah. Mon fait que sorti Darul Ulum, Alimia, ils ont dit à moi, ils ont fait majlis. Alhamdulillah, je donne-moi ban majlis sur kitab da Nasr, moi je peux préparer et la case je peux remplir avec du monde. 51 années de cela, la case je peux remplir ban du monde, monsieur, madame, je peux écouter causerie, bayan de ban majlis qui je peux organiser. C'est ça, activité là, aujourd'hui, alhamdulillah, si nous continuons à garder. Maintenant, raison pour c'est l'endroit qui me connaît, qui tient là un bâtiment night school, tu peux dire, ça à l'époque là. Night school. Malgré pas tu fais activité là-bas, mais dans masjid tu peux faire. Et nous tu donnes l'occasion, beaucoup d'enfants à l'occasion de Yawmun Nabi, nous tu donnes beaucoup d'enfants à l'occasion de dire. Donc, c'est un grand souvenir, moi, pour ça, masjid là. Et ça, à l'époque là, tu es là. Dans FLAC, Masjid, tu peux organiser l'examen madrasa.
je suis célébré ban fête et je suis donne-moi l'occasion de faire jury. Moi, je peux organiser l'examen dans madrasa flac là-bas. Et il y a une grande fête qui donne-moi l'occasion de lire le Coran et faire dua. Alors, moi, espérer, ban jeunes qui peut écouter moi, ban dirigeants qui peut écouter moi, et il n'y a aucun doute que nos stades qui fait un effort, nos stades aussi n'a pas si mon Sahab connaît, mon Haroun Sahab, nous finissons dans la même institution. Nos stades ne pas si un Ali Medine, le tien du monde de la campagne de Triolet, mais Allah Ta'ala tu donnes sa qualité là, le tien Hafiz du Coran, le tien de Juma Masjid, après le film mettre de Alimia Darul Ulum, et le film produire beaucoup et beaucoup de Hafiz. Il n'y a aucun doute qu'Azoji peut reposer dans son qabr, il peut être récompensé par Allah et par Sadqa sur les élèves qui ont travaillé dans beaucoup de pays à part l'île Maurice. 78 Hafiz, Alhamdulillah, mon asap pyjama. 78, c'était un simple djimoun. Simple djimoun, si djimoun, c'est qui pas tu connais jamais tu peux capable donner respect, je te dis qui ça bolom là ça. Mais alhamdulillah, ça travail qu'il est fait faire, ben jusqu'à maintenant dans l'île Maurice, moi pas croire qu'ils m'en sont capable de témoigner, qui sont capable de faire jusqu'à maintenant. Simple. Et tu peux faire un chiquit islamien, pas tu n'as alim non il de ça l'époque là d'Arulum. Simple ta'alim qu'il est fait donne nous, qui nous fait quand nous faisons sortir d'Arulum, directement, nous venons dans la masjid, nous faisons travail 24, le 24, tout travail. Tout travail qu'un imam besoin faire, ça chiquit ta'alim des islamiyat qui nous fait gagner, nous fait apprendre, nous fait débuter, nous fait faire khidmat islam. Azoji, alhamdulillah, il n'y a aucune raison que nos professeurs, nos stades, Hafiz Taluddin, Marhoum, Allah Ta'ala pour récompenser. Allah Ta'ala verse nour dans son qabr, et il peut être récompensé les jours de Qayamat, sa darja qu'il est pour gagner là, très peu de monde capable de gagner sa darja là. Et c'était une époque bien misère. Laisse-moi faire ressortir 2 minutes. Nous finissons dans l'époque qui nous pas connaît qui appelle le monde. Aujourd'hui, les enfants des gens qu'on monte qu'on potable. Nous finissons, mon papa peut dire ça dans une mauvaise langue. Mais seulement halat de l'île Maurice c'est comme ça. Mon asa ben parmi ben témoin. Nous mangeons dal puis pangay. Dal lissou. Dal soussou. Un dal avec un légume avec du riz. Dans nos courriers, nous pas connaît qui appelle salade. Zassor, nous pas connaît. Mon asa témoigner. Mais nous pas dire nous fin pas misère. Sacrifice que nous fin faire. Qui aujourd'hui moi-même les m'ont calculé. Je suis capable de réciter le Coran 41 bananes dans la namaz tarawih. Je calculé moi-même 41 bananes, mon stade se doa avec moi. Mon stade se doa et nous maman, nous papa se doa. Là, il y a un mariage de la famille. Vendredi, quand il 4h, mon ensemble connaît. Nous redressons la case pour nous aller dans le mariage. Nous papa dit non. Non, bêta, bisant lire. Nous allons Darloum, nous pas qu'on mariage, nous pas qu'on mariage, nous pas qu'on aucune famille. Jeudi midi nous sortis Darloum, vendredi 4h sortis la case al Darloum, week-end ce qui nous autres connaît, aujourd'hui nous pas fin apprendre tout ça là. Dans la vie, dans nos zindagi, dans Darul Ulum qui nous fin apprendre, nous pas fin connaître tout ça là, non. Nous fin reste là-bas, nous pas si qu'on chemin. Ce chemin qui nous traverse là, traverse ce chemin là, mon ensemble témoin, nous pas fin traverser chemin. Nous faisons reste dans Darulum, dans ce compound là-bas en dedans, avec dal bouillon, nous faisons manger. Mais alhamdulillah, ta'alim qui nous gagne, dua qui nous gagne, zéfo qui nous fait faire, alhamdulillah, c'est une grande récompense, une grande carrière. Aujourd'hui, mon asab son nom, qui s'en n'a pas connu dans Maurice et en dehors de l'île Maurice, qui s'en n'a pas connu mon asab. Et ici, alhamdulillah, moi-même, dans mon carrière, dans l'étape qui m'a fait passer, Baye Kassam, j'ai habité Vin Damazid, nos frères Baye Kassam Outim, ils connaissent mon activité dans nos masjids, ban jeunes. Si envie, vient quelque chose dans une dagui dans la vie, besoin qu'on fait mehnat, besoin qu'on fait effort.
Et Inch'Allah Ta'ala, ça c'est là pour récompenser Enzo. Merci beaucoup pour votre attention. Amin. Wa akhiru kalimati alhamdulillah. نور مدینہ مسجد کی پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر کریمن صاحب نے اس پروقار تقریب کے لیے اہل بستی کا شکریہ ادا کیا. آپ نے مسجد کی تاریخی پس منظر بھی پیش کیا. Deux fonctions qui nous peut célébrer en même temps. Première fonction, c'est Oul Sharif du Sultanul Awliya, le roi des Awliya, Hazrat Sayyidina Sheikh Mohiuddin Abdul Qadir Jilani, Ghawsul Azam, Ghawse Pak radiallahu ta'ala anhu. Deuxième fonction, c'est la célébration du 100e anniversaire de nos masjids, le centenaire du Nour-e Madina Masjid de Saint-Julien Village. Cependant, mes frères et sœurs, il y a aussi une grande peine, une grande tristesse. La communauté musulmane de l'île Maurice et du monde entier fin perdu un être très cher, un très grand ouléma, un nour fin kidnou, la lumière fin kidnou, en l'occurrence Maulana Shamim Ashraf Azari, qui finit intégrale à l'âge de 83 ans. Maulana Shamim tient un très grand mohabbat pour nos masjids et aujourd'hui il est pour le chief guest de nos mahfil. Maulana Sahab fin Maurice en 1982 et fin travaille comme Khatib-e-Azam du Juma Masjid pendant 22 ans. Il tient un personnage avec une qualité exceptionnelle. Il est très humble, avec une grande personnalité. Pendant toute longue sur la vie, il propage l'islam, surtout les sunnati rasoul. Maulana Shamim tient un ouléma musulman, mais il est aimé et respecté par toutes les communautés de l'île Maurice. Il est aussi décoré, il a le titre MSK par le gouvernement mauricien. Le masjid fut construit sur une superficie de 25 PH et le quotidien mensuel de ma membre, c'était 25 sous par mois. Mais à l'époque, moi, nous connaissons un roupie qui a une très grande valeur. Maintenant, c'est avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup de respect et de mohabbat dans nos cœurs qui me prend les noms de nos mandada et grand dada qui sont fondateurs de nos masjids et nos sociétés. C'est à 10 personnes. Abdul Hakim Doma, qui est le premier Matouali, Akbar Nakshedi, Akbar Ali Kadarou, Issouf Kariman, Sheikh Kassim Dessau, Abdul Karim Vali Mahmoud, Abdullah Kadarou, Mahmoud Kassim Doma, Abdullah Nakshedi et Imam Bokas Ouzia. Tout ça, man grandi mouna fin fini quitte dunya et nous fait doigt pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour sa très bonnes actions que vous avez fait là et accorde Jannatul Firdaus. Mes frères et sœurs, nous masjid au tout début, il s'appelle Mohammedan Mosque of Saint-Julien Village. Puis, il est connu comme le Saint-Julien Village Mosque. Mais c'est le 12 Rabiul Awal 2017, c'est-à-dire le jour de la célébration de Eid Miladun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, 3 ans de cela, que le comité prend la décision de changer le nom du masjid et donner un nom islamique, en l'occurrence Nour-e Madina Masjid de Saint-Julien Village, un nom Mubarak qui finit proposé, comment on dire, par Hazrat Maulana Shamim Ashraf Azari. Le masjid, comme tout masjid, il a une beauté physique ainsi qu'une beauté spirituelle. Mais avec ce nom de Nour-e Madina Masjid, nous n'avons aucun doute que le masjid finit un plus grand lien et attachement spirituel avec Madinatul Munawwara, avec le Rasoul que Rasoul, le prophète de tous les prophètes, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. ناظرین اس وقت آپ سینٹ جولین بستی کی نور مدینہ مسجد میں منعقدہ سالانہ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب
مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلا کام آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو کیا وہ ہے مسجد کی تعمیر۔ اس سے یقیناً مسجد کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد کی تعمیر کو کیوں ترجیح دی، اور کیا مسجد کو صرف 5 وقت کی نماز تک محدود کرنا صحیح ہے؟ سماعت کیجیے یہ علمی بیان مولانا ہارون حسن دامت برکاتہ عالیہ کی زبانی۔ Dans la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous finissons bien en prendre les grands événements hijrat. Pour les musulmans qui finissent faire hijrat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, depuis Makkatul Mukarrama, qui a immigré à Madinatul Munawwara, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran Karim ou le Furqan al-Hamid fin décrète les mots pauvres pour saban sahabala. Fin servi les mots pauvres. Allah tabaraka wa ta'ala janu lil fuqara il muhajirin. Ban pauvre muhajir. Ban pauvre musulman qui quitte Makkah tchal Madinatul Munawwara. Puis quand nous get la vie sa ban sahaba là, je pas ti pauvre, je pas ti misère, je ti ban jimoun bien riche dans Makkah. Je tout ti dans commerce. Je touche dans business. Nous imaginons un jimoun comment Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala, c'est un grand commerçant. Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala, c'est un grand commerçant. Il est parmi les jimoun éduqués. Li en parmi ban jimoun qui connaît lire écrire. Li en parmi ban grand poète. Gain jimoun comment Sayyidina Ousmane Ghani, fin appelé Ghani citant les riches. Nous peut cause masjid, talamo pour venir s'assiser masjid là. Fin appelé Ghani, jodi masjid Nabawi qui musulman peut faire namaz. Salatela financé par Sayyidina Ousmane Ghani fin fait waqf pour musulman. Nous finissons inaban jimoun comment Sayyidina Ali Murtuza radiyallahu ta'ala. Et tout ça là c'est la famille Quraysh. Tout ça là c'est la famille Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui est bien riche. Et je pas seulement riche, c'est un petit faux de commerce qui je peux contrôler sa économie makkala. Sa économie makkala, tu peux contrôler par la famille Quraysh. Mais qui fait le Coran, fin donne sa petite pauvre là. Qui fait le Coran, fin décret pauvre. Fin dire lil fuqara il muhajirin. Parce que ça là, même je suis riche, je suis possédé beaucoup. Mais la cause l'islam, la cause din, la cause Allah sur Rasoul. Je fin accepter sacrifier tout dans Makkah, qui tout dans Makkah al-Madinatul Munawwara. Je fin sacrifier je la terre, je la case, je madame, je enfants, je commerce, je business, fin quitte tout, fin abandonne tout dans Makkah. Fait à hijrat al-Madinatul Munawwara. C'est quand je fin al-Madinatul Munawwara, c'est là que je fin une pauvre là. Si tant je fin dépenser, si tant je fin sacrifier pour l'islam, là je fin une pauvre dans Madina. La cause ça, Coran fin donne sa petite pauvre là. Mais maintenant, Allah sur Rasoul sallam à l'occasion hijrat, quand les pères rentrent dans Madinatul Munawwara, nous avons action Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, saban sahaba là, petit jet la case, petit jet la terre, petit jet travail, petit jet commerce, petit jet business,
Pérant dans Madinatul Munawwara, l'âme est vide. Pérant dans Madinatul Munawwara, l'âme est vide. Je peine à la carte postée, je peine à logement, je peine à travail, peine à manger, peine à boire. En tant qu'un rasoul, dans qui l'Éthiopie donne priorité? L'Éthiopie occupe Saban Sahabala, je te logement. L'Éthiopie occupe Saban Sahabala, je côté de l'emploi. L'Éthiopie donne priorité les autres bonnes choses. Mais Allah, sur Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, get le qui soit les donne priorité. Quand on rentre dans Madinatul Munawwara, avant de rentrer dans Madinatul Munawwara, peut faire construire un masjid qui appelle Masjid Quba. Masjid Quba peut construire avant Masjid Nabawi, avant de rentrer dans Madinatul Munawwara. Peut construire Masjid Quba. Et les bons qui nous connaissent, qu'après Haram Sharif, après Baytullah Sharif, le plus grand place sacrée, plus grand masjid, c'est Masjid Nabawi. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, après Haram Sharif, il n'y a pas de cause Masjid Nabawi. Allah, subhanahu wa ta'ala, pas fait mention Masjid Nabawi. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, fait mention Masjid Quba. Allah tabaraka wa ta'ala fin dire la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqan taquma fi. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid qui vient construire le taqwa depuis ce premier jour, les plus mérités qui oujibout là-dedans on fait la namaz. Fi rijalun yuhibbuna an yatahharu walla yuhibbul mutatahhirin. Parce que dans masjid Quba, c'est bandimoun qui compte à la propreté faire la namaz. Et Allah, Rabbul Alamin, lui aussi, il compte à la propreté, il compte à l'hygiène. Allah, subhanahu wa ta'ala, fait mention Masjid Quba. Et Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, vient dire, celui qui fait 2 rakat namaz dans Masjid Quba, il gagne sawab équivalent à une umrah. Allah, sur Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, finit construire Masjid Quba. Avant, il rentre dans Madinatul Munawwara, il peut faire sur la manche vers Madina. Avant Radda Madinatul Munawwara, Surah Al-Jumu'ah descend. Comment ça Surah Al-Jumu'ah descend? Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Jaban Sahaba construire un deuxième masjid. Jou Jumu'ah avec Feitam, avec Pietam, peut construire un masjid avant Radda Madinatul Munawwara, deuxième masjid. Et deuxième masjid, comment on appelle jusqu'à aujourd'hui, nous finissons appeler Masjid Al-Jumu'ah. Le deuxième masjid que Nabi Karim peut construire, c'est Masjid Al-Jumu'ah. Quand il finit, la même fait premier Jumu'ah là, dans Masjid Al-Jumu'ah, Nabi Karim accomplit le premier Jumu'ah. Quand il finit faire Jumu'ah, il fait la marche vers Madinatul Munawwara. Quand il rentre dans Madinatul Munawwara aussi, priorité, ce n'est pas le logement. Priorité, ce n'est pas l'emploi. Priorité, ce n'est pas les autres choses. Nabi Karim sallam dit construire Masjid Nabawi. On nous pose nos questions et dans sa quantité de problèmes là. Et dans sa quantité de problèmes là, ça Rasoul là qui fait les peut donner autant priorité le masjid. Ce priorité pas l'emploi, ce priorité pas le logement, ce priorité il pas payer de sabanjen là, il pas payer de problème qui les autres capables de faire face. Ce priorité masjid et avec Masjid Nabawi, ça ne fait rien, on fait une madrasa qui s'appelle Madrasa As-Soufa. Qui fait sa quantité de priorité là le masjid? Parce que ça Rasoul là tu trouvé masjid, pas tu fais seulement pour faire 5 fois namaz. Ça c'est une mauvaise conception que la communauté musulmane fin créer. Qui masjid fin faire seulement pour faire 5 fois namaz. Masjid dans l'époque Nabi Karim, tu peux fonctionner comme un centre. Masjid, tu peux faire recensement. Masjid, tu peux get pour Salman ce problème. Masjid, tu peux fonctionner comme aujourd'hui dans certaines communautés, il fonctionne comme un
Chaque djimoun ce problème masjid tu connais. Et masjid qui règle ce problème là. Masjid qui peut fonctionner pour aider la communauté musulmane à tout niveau. C'est ça qui rôle masjid. Mais malheureusement, aujourd'hui nous faisons garde masjid seulement pour faire 5 fois namaz qui n'a pas conception islam du tout, il pas l'enseignement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous hidayat, de nous tawfiq pour nous comprendre vraie conception de masjid, vrai bien de masjid, vraie raison d'être de masjid. Et deuxième, nous veut dire qu'on peut construire un masjid al-Quba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas poète. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas comme la poésie. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il peut lire notre sharif, et quand quelqu'un lit, il peut assiser, il peut écouter aussi. Veut dire, il y a aussi sunnat Rasulullah, assiser, écouter aussi, c'est sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un poème qui Sayyidina Abdullah bin Rawaha radiyallahu ta'ala écrit. Et Rasulullah a construit un masjid Quba. Comment il peut réciter ça pour encourager les Sahaba? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut réciter ce poème-là, peut dire Aflaha man yu'alijal masajida. C'est lui qui finit construire un masjid, finit faire khidmat masjid, finit rester dans le service masjid, finit contribuer pour masjid. Saban Jimoula fin faire succès et Saban Jimoula tout le temps pour prospérer ça. Après fin dire wa yaqra'ul Qur'an qa'iman wa qa'ida et ban qui lit le Coran qui da position assise qui da position deboutée. Après fin dire wala yabitul layla illa raqida et je ne pas passer la nuit excepté je débouter de faire ibadat dans la nuit. Trois qui sont fin dire dans ce poème là. Premier, qui s'en a qui prospérer, qui s'en a qui fait succès. Premier, ban qui fait khidmat masjid. Deuxième, ban qui lit le Coran beaucoup. À tout moment, je te reste lire le Coran. Et troisième, ban qui tient un petit peu le temps, je te fais ibadat dans la nuit. Alhamdulillah, nous pouvons célébrer Huzur Ghaus Pak, Sayyidina Abdul Qadir Jilani, radiyallahu anhu, get ce zindagi. Alhamdulillah, ou plutôt ce lien, cette connexion masjid, tilawatul Coran, ibadat dans la nuit. Get ce poème-là, et get Huzur Ghaus Pak, radiyallahu ta'ala, ce zindagi, get ce la vie, Allah tabaraka wa ta'ala, de nous hidayat, de nous tawfiq, pour tirer les leçons, depuis d'aban awliya ikram, ce zindagi, la façon qui banaï amène ce zindagi, Huzur Ghaus Pak, radiyallahu ta'ala, tu peux lire le Coran beaucoup, tu peux faire ibadat beaucoup dans la nuit, et alhamdulillah, jamais les fins quitte masjid. مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہو لاحد پر تیری رحمتوں کے سائے جو مروں تو ہو لاحد پر تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں آقا آپ بھی جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہو لاحد پر تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں آقا میری زندگی کا مقصد
ہوئے کاش عشق احمد میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد ہوئے کاش عشق احمد مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے جب تک جیوں میں آقا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا کوئی غم گسار ایسا جو لحد میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے جو لحد میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے جب تک جیوں میں آقا وہ دیا جو بجھ گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوزن وہ جو کھو گئی تھی سوزن ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے جب تک جیوں میں آقا کوئی غار سور میں یہ بزبان حال بولے کوئی غار سور میں یہ بزبان حال بولا بزبان حال بولے کہ نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے جب تک جیوں میں آقا اور مولا علی کی طاعت کی وہ شان اللہ اللہ ہاں وہ شان اللہ اللہ جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے جب تک جیوں میں آقا نسبت میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھ نہ بے سہارا
غلام پنجتر ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا، نہ سمجھنا بے سہارا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، یہ جملہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، جب تک جیوں میں آقا، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لاحد پر تیری رحمتوں کے سائے، تیری رحمتوں کے سائے، قادرہ سرورہ رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر، آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی، دیار غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیار غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، بولو دیار غوث کیا دیکھا، مدینے گلی دیکھی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، سب بولے الحمدللہ،
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ اور جو فرمایا قدم، جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوا غوث اعظم کا۔ دم فرما خراسان میں معین الدین چشتی نے، دم فرما خراسان میں معین الدین چشتی نے، جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوا غوث اعظم کا، جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوا غوث اعظم کا۔ بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ یہ سنتے ہیں نکیرین، اس پہ کچھ سختی نہیں کرتے، لکھا ہوتا ہے جس کے دل پہ تغرا غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا۔ حضور غوث پاک کا نام لے کر جب لحد میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، تو کیا عالم ہوگا، کیا ٹون ہوگی کہ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، فقط ایک شرط ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو،
فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ صدائے سور سن کر حشر میں اٹھتے ہی پوچھوں گا کہ بتلاؤ کدھر ہے آستانہ غوث اعظم کا؟ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا؟ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا؟ جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی مثل جنت میں گھر بنائے گا۔ اس تقریب سعید کے مہمان خاص جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ نے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے گفتگو کی، بالخصوص مسجد کی تعمیر کی فضیلت پر یہ عالمانہ گفتگو کی۔ Allah Almighty says in His final revelation to mankind, Allah says in His final guidance to mankind, طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. These are the verses of the Holy Quran, a bright book, هدى وبشرى للمؤمنين. They are guidance and good news for the believers. الذين يقيمون الصلاة, those who establish Muslim prayer, namaz, salah. ويؤتون الزكاة, and pay zakat. وهم بالآخرة هم يوقنون, and they have strong belief in the hereafter. آج چونکہ عرس کا جو خاص مقصد ہے، عرس کے مقاصد میں سے وہ مسجد نور مدینہ کی 100 سالہ تقریب ہے، 100 سالہ جشن ہے. میرا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. چار باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں. تب آپ پر واضح ہوگا کہ what is the importance of مساجد. مساجد کی اہمیت کیا ہے. What is the purpose of masjid? What is the main objective of masjid? What is the ultimate goal of masjid?
مسجد کا مقصد خاص کیا ہے، یہ ان باتوں کے ذہن نشیں ہو جانے سے آپ پر روز روشن کی طرح خود بخود عیاں ہو جائے گا۔ سو پہلی بات ہے ہدایت۔ کیا؟ ہدایت، گائیڈنس۔ نمبر 2، مقام الہدایت۔ کیا؟ مقام الہدایت، the place of guidance۔ اور نمبر 3، ہادی۔ بولیے کیا؟ ہادی، the guide، the one who guides، وہ جو رہنمائی کرتا ہے، وہ جو راہ دکھاتا ہے۔ اور نمبر 4، مہدی۔ بولیے کیا؟ مہدی، گائیڈڈ، وہ جس کو راستہ بتایا گیا، راستہ دکھایا گیا، جس کو گائیڈ کیا گیا۔ سو قرآن ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ماخذ ہدایت ہے، قرآن مصدر ہدایت ہے۔ The Holy Quran is guidance. The Holy Quran is the book of guidance. The Holy Quran is the source of guidance. The Holy Quran is the light of guidance, نور ہدایت۔ جیسے کہ آپ نے سورۃ النمل کی اس آیت میں سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ The Holy Quran is guidance and good news for believers۔ اس طرح قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے اس کو بیان کیا، اس کو مینشن کیا۔ پھر قرآن کی ایک عام ہدایت ہے، جنرل گائیڈنس فار ایوری ون، فار ایوری نیشن، فار ایوری پلیس اینڈ اسپیس اینڈ ٹائم، فار ایوری پرسن، سب کے لیے اللہ نے بیان کیا، فرمایا ہدی للناس۔ The Holy Quran is guidance for all mankind۔ اور ایک قرآن کی ہدایت خاص ہے، اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین۔ The Holy Quran is guidance for متقین، for pious people۔ جیسے بارش ہے، بارش ہوتی تو عام ہے، لیکن اس سے فائدہ بعض مقامات کو ہوتا ہے، وہ مقام سرسب و شاداب ہو جاتے ہیں، یا پھر اس پانی سے اور لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور بعض مقام ایسے ہیں جہاں بارش کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، نہ فائدہ زمین کو ہوتا ہے، نہ اس سے کسی اور کو ہوتا ہے۔ سو اسی طرح قرآن کی ہدایت تو عام ہے، لیکن اس ہدایت سے بینیفٹ، اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہیں، اہل تقوی ہیں، محسنین ہیں، اہل احسان ہیں، اولیاء ہیں اور صلحاء ہیں۔ سو جہاں فرمایا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے،
وہ بھی حق ہے. اور جہاں فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، سب کے لیے، وہ بھی حق ہے. پھر ہادی اللہ ہے اور ہادی مصطفیٰ ہے. اللہ پاک کے جو 99 بیوٹیفل نیمز ہے، 99 خوبصورت نام، ان میں سے الہادی بھی ہے. حضور علیہ السلام کے جو نام ہیں 99 بیوٹیفل نیمز آف محمد، اسماء حسنہ مصطفیہ محمدیہ، اس میں بھی الہادی ہے. سو اللہ Almighty guides everyone. So Mustafa sallallahu alaihi wasallam guides everyone. اللہ بھی سب کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے حبیب مصطفیٰ بھی سب کی رہنمائی کرتے ہیں. جس طرح قرآن کے ہدایت کے 2 پہلو ہوئے، اس طرح اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے بھی 2 پہلو ہوئے. بعض وہ ہیں جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا، سو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. بعض وہ ہیں جنہوں نے اس ہدایت کو رد کیا، سو وہ گمراہ ہو گئے اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے، سیدھی راہ سے بھٹک گئے. پھر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کو گائیڈ کیا جا رہا ہے، گائیڈڈ پیپل، سو وہ صحابہ ہوئے، اہل بیت ہوئے، تابعین ہوئے، اتباع تابعین ہوئے، اولیاء ہوئے، صلحاء ہوئے، اہل اللہ ہوئے، اہل ایمان ہوئے. یہ وہ پورا طبقہ ہے جس کو مہتدین کہتے ہیں، دا گائیڈ پیپل، دا گائیڈڈ پیپل. وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ جل مجدہ کی ہدایت سے اور اللہ کے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے فیض یافتہ ہیں، فیض لینے والے ہیں، اور فیض ہدایت الہی اور فیض ہدایت مصطفی پانے والے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک پلیس آف گائیڈنس بھی ہو، ایک سینٹر آف گائیڈنس بھی ہو، ایک ایسا مقام بھی ہو جہاں سے ہدایت عام ہو، ایک ایسا مقام بھی ہو جہاں سے رشد و ہدایت کا چشمہ جاری ہو، ایسی جگہ بھی ہو جہاں لوگوں کو گائیڈ کیا جائے. تو وہ اس روئے زمین پر سب سے بڑی جگہ جو مرکز ہدایت ہے اور ہدایت کا سینٹر ہے، وہ مسجد. اس لیے آپ پر یہ واضح ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف امیگریشن اور مائیگریشن کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد تھا. سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر کی، اور پھر وہ جو مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا تو وہ آج تک ہے، اور آج سے پھر صبح قیامت تک ہے. تو یہ فیض ہے اس تعمیر مصطفیٰ کا، یہ فیض ہے حضور علیہ السلام کی اس مسجد کی تعمیر کرنے کا. اور اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا، فرمایا کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور اس کے علاوہ ہر مسجد کو اور اس کی زمین کو جنت میں جانا ہے. سو جہاں بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے، یہ وہ مبارک خطہ ہے، یہ مبارک ٹکڑا ہے زمین کا کہ باقی زمین کے ٹکڑے فنا ہو جائیں گے، فنش ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان پر زوال آئے گا، لیکن یہ ٹکڑا جنت میں جائے گا. سو اگر آپ کی زمین ہے، آپ کو پیاری ہے، ظاہر ہے کہ زمین پیاری ہوتی، یہ زمین کے جو مالک ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی محبت ہوتی ہے زمین سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ زمین بھی مسجد جنت جائے تو آپ وہاں مسجد بنا لیں. کیا وہاں
مسجد بنا لیں. بعض تو اتنے ناداں ہیں کہ تھوڑی سی زمین بھی مسجد کو دینے پر بخل کرتے، لڑتے کہ یہ مسجد میں کیوں دیں. تو آج سے آپ سن لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین مسجد جائے، جنت جائے، تو وہاں آپ مسجد بنا لیں. یہ صدقہ ہے اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک تعمیر کا، اس تعمیر مسجد کا جو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد فرمائی. وقت چونکہ نہیں ہے تو میں صرف مصنف ابن ابی شیبہ سے آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں اور اس پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں. عن محمد بن واسع قال قال ابو الدرداء لابنه یا بنی فلیکن المسجد بیتک. سیدنا محمد بن واسع راوی ہیں کہ صحابی رسول سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اپنے بیٹے کو ایڈوائس دی. اس کو فل اٹینشن سے سننا ہے، اور سننے کے بعد آپ میں سے جو صاحب اولاد ہے، جس کا بیٹا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، آج جا کر فرسٹ ٹائم میں اس کو یہ ایڈوائس دینی ہے. فرمایا بیٹا یا بنیہ فلیکن المسجد بیتک، مسجد شوڈ بی یور ہوم. فرمایا بیٹا مسجد تمہارا مکان ہونا چاہیے، مسجد تمہاری رہائش گاہ ہونی چاہیے. مسجد کے مکان ہونے کا اور رہائش گاہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مکان کو چھوڑ کر یہاں آپ کا بود و باش ہو، رہائش ہو. نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے مکان کو، رہائش گاہ کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ٹائم آپ مسجد کو بھی دیں. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو اپنے مکان سے محبت ہے، آپ کا دل لگا رہتا ہے اپنے مکان سے، اور یہ نیچر میں ہے، تو اس طرح آپ میں سے ہر ایک کی مسجد سے بھی محبت ہونی چاہیے. آپ میں سے ہر ایک کا مسجد سے بھی دل لگا رہنا چاہیے. اس لیے دنیا کے فانی رشتوں سے دل لگانا چھوڑ دیں. نوجوان سن لیں میرا میسج، اس میں انر میسج ہے. دنیا کے فانی رشتوں سے دل لگانا چھوڑ دیں، مسجد سے دل لگا لیں، کہ اس سے دل لگانا ثواب ہے، اس سے دل لگانے کو بقا ہے، اس سے دل لگانے سے فیض ملتا ہے، برکت نصیب ہوتی. پھر اپنے بیٹے کو حضرت ابو الدرداء نے حدیث سنائی. فرمایا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. فرمایا بیٹا میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا المساجد بیوت المتقین، کہ مسجدیں پرہیزگاروں کی گھر ہیں، مسجدیں اہل تقوی کا مکان ہے، مسجدیں اہل تقوی کی رہائش گاہ، مسجدیں اہل تقوی کے مراکز ہیں. لیکن ساتھ اہل تقوی بھی فرمایا ہے. اس لیے مسجد میں دل لگانے اور دل لگنے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں. جتنا تقوی زیادہ ہوتا ہے، پرہیزگاری زیادہ ہوتی ہے، اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، اتنا ہی اس کا دل مسجد میں لگتا ہے. اور کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ انسان دنیا اور ما فیہا کو بھول جاتا ہے،
ڈپریشن کے مریض خاص طور پہ سن لیں، جب آپ کو ڈپریشن بہت زیادہ پریشان کرے، مسجد آ جائیں، میڈیسن نہیں لیں، مسجد آ جائیں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں، مسجد آ جائیں، مسجد میں آ کے اعتکاف کی نیت کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں اور پھر آ کر مجھے بتائیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ تو بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا حضور نے فرمایا کہ المساجد بیوت المتقین، مساجد متقین کے گھر ہیں، اور فرمایا فَلْيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ، اس لیے بیٹا مسجد آپ کا گھر ہونا چاہیے، مسجد شوڈ بی یور ہوم، مسجد آپ کا گھر ہونا چاہیے۔ اور فرمایا یضمن لہو بالروح والرحمہ والجواز علی الصراط الی الجنہ، فرمایا کہ جو مسجد میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مسجد کو اپنا مکان بناتا ہے، مسجد کو اپنا مرکز و محور بناتا ہے، تو پھر اللہ اس کی بخشش کا ضامن ہوتا ہے، رحمت کا ضامن ہوتا ہے، اور پل صراط پر گزر کر اس کے جنت تک میں جانے کی گارنٹی اللہ دیتا ہے۔ تو مسجد میں آنے سے، بار بار آنے سے، بار بار بیٹھنے سے، مسجد سے دل لگانے سے، مسجد سے محبت سے بخشش بھی ہو گئی، اللہ کی رحمت بھی نصیب ہو گئی، اور پل صراط پہ گزرنا بھی نصیب ہو گیا، اور اللہ کی جنت بھی نصیب ہو گئی۔ آپ نے تو یہ سنا کہ کیا ہے جو نہیں ملتا نماز میں، وہ قوالی میں آپ سنتے رہتے ہیں، اب اس کو تھوڑا سا بدل دیں کہ وہ کیا ہے جو نہیں ملتا مسجد میں۔ آپ کو دنیا مانگنی ہے، مسجد میں اللہ آ کے اللہ سے مانگیں، آپ کو آخرت مانگنی ہے، مسجد میں آ کے اللہ سے مانگیں۔ اس لیے اور صوفیاء نے لکھا کہ فقط نمازوں کے لیے نہیں آئے مسجد میں، مسجد میں ویسے بھی آیا کریں۔ کیا؟ مسجد میں ویسے بھی آیا کریں، بیٹھا کریں، نفل کی نیت کر لیا کریں، نفل کا ٹائم ہو نفل پڑھ لیں، نہ ہو ذکر کر لیں، کچھ بھی نہ ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں، ثواب ملے گا، سکون نصیب ہوگا۔ اور یہ ساری برکتیں، یہ ساری بہاریں کس سے ہے؟ اللہ کے حبیب لبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خانہ کعبہ ہو یا مطاف ہو یا صفا مروہ اور اس کی سعی ہو، منی ہو یا عرفات ہو یا مزدلفہ ہو یا مسجد قباء ہو، مسجد جمعہ ہو، مسجد قبلتین ہو، مسجد نبوی ہو، بیت المقدس ہو، یا قیامت تک بننے والی ہر مسجد ہو، فقط مسجد نہیں، یہ کل کائنات ہو، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے، بولیے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہ ساری بہاریں مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اول الخلق نور محمد، the first creation is the light of محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سنجلیہ بستی کی نور مدینہ مسجد میں منعقدہ سالانہ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ والسلام اور دعا سے اختتام پذیر ہوا۔ مسجد کی 100 سال پورا ہونے پر خاص دعائیں بھی کی گئیں۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو اب تک آباد رکھا، ان تمام کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی کاوشوں، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی قبروں پر نور کی رحمت برسائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاري أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله يا عليم خفت قسمة تحمك ردماني رحمت هم سمعتي أبني حاجة بعزوبة بإجابة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو شادی حسن دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب نام اعمال کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گران سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی وہ زباں دے جو ثنا خوان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ثنا ایسی جو ہر آئینہ شایع نشان محمد ہو
یا علیم خست جہاں تنگ آ گیا درد ہجراں سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف اعدائے دین ایک طرف حاسدین، بندہ ہے شاہ تنہا تم پہ کروڑوں درود۔ تم حافظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ خلق تمہاری جمیل خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ہم سیاکاروں پہ یارب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ رضا اب پل پہ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة